نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء دے اندروں افضل و اعلیٰ نے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین، فرمایا بے شک میں تمام رسولہ دا قائد ہاں، سردار ہاں. جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء دے اندروں، رسولہ دے اندروں اعلیٰ بھی نے، افضل بھی نے، سردار بھی نے، سید بھی نے، اسی طرح ہی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بھی تمام امتاں دے اندروں سب تو بہترین اور افضل و اعلیٰ امت ہے. اور پھر اس امت دے اندروں سب تو بہترین وہ لوگ نے جو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے لوگ. دلیل قرآن پاک دی آیت مبارکہ سمجھیے. فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کنتم خیر امہ، کہ سب تو بہترین امت تسی ہو. جدو نبی علیہ السلام تے اے آیت مبارکہ سیدنا جبریل لے کے آئے، مصطفیٰ نے اے آیت صحابہ دے سامنے پڑھی، کنتم تو مراد کون نے؟ کنتم تم سب سے بہترین ہو، خیر امت تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم دے مخاطب سب تو پہلے مصطفیٰ دے صحابہ نے،
کیا مانا مصطفیٰ دی امت اندروں سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے صحابہ. اس قرآن پاک دی آیت دے نال حدیث پاک ملائیے جو صحیح مسلم اندر 2526 نمبر حدیث ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے فرما دیا، نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوب جی ای الناس خیر، سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ. اور دوسری حدیث صحیح البخاری اندر 3650 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر محبوب نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے تو بعد والوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر سب تو بہترین زمانہ انہوں تو بعد والوں کا. کیا معنی؟ مصطفیٰ دا زمانہ سب تو بہترین زمانہ، اور مصطفیٰ دے زمانے دے لوگ سب تو بہترین لوگ نے. اگر اس طرح سمجھنا آئے تو مصنف ابن ابی شیبہ اندر، مسند طیالسی اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دے دلوں نو دیکھیا، انہاں اندروں جو دل سب تو رب نو پسند آئے اللہ نے انہوں نے اپنے انبیاء منتخب فرما لیا. پھر اللہ نے اس تو بعد انسانیت دلوں نو دیکھیا، انہاں اندروں جڑے سب تو خوبصورت دل لگے اللہ نے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب فرما لیا. کیا معنی؟ صحابہ اکرام رب دے پسندیدہ شخصیات نے. اور یاد رکھیے مقام صحابیت، یہ کوئی شخص اگر چاہے کہ میں زیادہ نماز پڑھ کے صحابی بن جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں. زیادہ نیکی کر کے زیادہ تقوی زہد اندر آگے نکل کے صحابی بن جائے ایسا ممکن ہی نہیں. یہ وہبی عہدہ کسبی نہیں. جس کو رب نے چاہا اللہ نے مصطفیٰ دے صحابہ منتخب فرما لیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال محبت کرنا ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے. جس دے دل اندر صحابہ کرام دی محبت نہیں، یاد رکھیے وہ شخص مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل ہی نہیں. جائیے محدثین اکرام دی کتب پڑھیے. میرے علم دے مطابق محدثین نے 17 کتب عقیدے تے لکھیاں. ہر محدث دی کتاب پڑھیے، ہر محدث نے عقیدے دی کتاب اندر اس چیز نو واضح کیا کہ مصطفیٰ دے صحابہ نہ محبت کرنا ایمان دی اصل الاصول ہے. اور صحیح بخاری اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بھی قائم کیا انصار دے نال محبت کرنا ایمان ہے. اور جنہاں دے نال محبت کرنا ایمان ہوئے انہاں دی توہین کر کے بندہ کدے مومن نہیں رہ سکتا. انہاں دی تو عزت کرنے دا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. نسائی کبریٰ اندر 2398 نمبر روایت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرنا. رسول اللہ خود فرما گئے. اور مسند امام احمد بن حنبل اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص میرے صحابہ نہ محبت کر رہا، فرمایا گویا میری محبت کی وجہ تو میرے صحابہ نہ محبت کر رہا. جانتے ہو صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے؟ کبھی غور تو کیجئے ساری حیثیت کیا ہے صحابہ اکرام کے مقابلے اندر. صحیح البخاری اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اللہ دے راستے اندر ایک مٹھی بھر جوں خرچ کرے، 425 گرام جوں اللہ دے راستے اندر خرچ کرے، اور بعد اندر آنے والا شخص جو صحابی نہیں ہے غیر صحابی ہے، وہ اللہ دے راستے اندر احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے
احد پہاڑ 7 کلومیٹر اندر پھیلیا ہوا پہاڑ 7 کلومیٹر اندر، اس سے وزن کا تو اسی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اللہ کے راستے اندر ایک مٹھی پر یا آدھی مٹھی پر جوں خرچ کر دے، اور وہ شخص جڑا غیر صحابی نہیں، فرمایا رب دے راستے اندر احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابی دے مٹھی پر جوں خرچ کرنے دے اجر نو بھی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ فرمایا آدھی مٹھی پر جوں خرچ کرنے دے بھی ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ مقام ہے صحابہ اکرام دا۔ اگر اس طرح بھی سمجھ نہ آئے تو ایک اور قول سنیے جو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ صحابی رسول نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ سنن ابی داؤد اندر سیدنا سعید بن زید فرماندے نے اگر اللہ کسی شخص نو عمر نو عطا کر دے، کتنی عمر ہے نوح علیہ السلام دی؟ نہیں، 950 سال عمر نہیں ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی، 950 سال تو عرصہ تبلیغ ہے نوح علیہ السلام دا۔ مختلف اقوال، کسی نے بیان کیا 1300 سال، کسی نے 1400، کسی نے 1500 سال، کسی نے 1700 سال۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو راجح قول لے کے 1400 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی۔ سعید بن زید فرما دے اگر اللہ کسی شخص نو عمر نو عطا فرما دے اور ساری زندگی نیکی کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، رب کے سامنے جھکیا رہے، اور فرمایا جیڑا شخص صحابی نہیں انہوں اللہ عمر نو عطا کر دے، وہ دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل کر کے بھی صحابی دے چہرے تے پین والی اس مٹی دے ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جدو صحابی رسول مصطفیٰ نہ جہاد واسطے نکلے اور راستے اندر چہرے تے گرد و غبار پڑی، عمر نوح دی عبادت مل کے بھی صحابی دے چہرے تے پین والی گرد و غبار دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی واسطے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن، فرمایا تھوڑی ساری زندگی اچھائی نہ گزر جائے لیکن اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس لمحے اندر صحابی رسول نے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیا۔ ساری ساری زندگی ایک طرف عبادت، ایک طرف ریاضت، ایک طرف نیکی، ایک طرف تقوی، ایک طرف، اور صحابی دا وہ لمحہ ایک طرف جس لمحے اندر انہیں مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے، رب اکبر دی قسم ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، دیدار مصطفیٰ دا مقابلہ ہی نہیں۔ یہ شرف ہے صحابہ اکرام۔ اور ایک معروف حدیث ہے جو تسی سنتے رہتے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حالت ایمان اندر میری زیارت کی، دیدار کیا، یعنی جو میرا صحابی بنا، اس تے جہنم دی آگ حرام ہے، جہنم دی آگ صحابی نو نہیں چھو سکے گی۔ صحابہ تے جنت واجب ہو چکی، جہنم حرام ہو چکی، تو پھر ان مقدس ہستیاں نہ محبت ایمان بن گئے۔ اور جیڑا شخص اتنے شان مقام دے باوجود بھی صحابہ اکرام نو برا کہے، سیدنا میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ محدث نے فرماندے نے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب اندر آپ فرماندے نے لوگوں سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ دے صحابہ نو برا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ مصطفیٰ دے صحابہ نو برا کہنا حرام ہے۔ رسول اللہ فرما کے لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ کئی محبوب نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں میں تو رب دا واسطہ دے کے کہنا میرے صحابہ اکرام دے معاملے اندر محتاط رہنا۔ صحابہ اکرام دی جڑا شخص توہین کرے، جانتے ہو وہ شخص کتنا لعین انسان ہے، کتنا لعنتی انسان ہے جو صحابہ اکرام دی توہین کرے۔ دلیل ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی اندر فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جدو تسی کسی شخص نو ویکھو وہ کسی صحابی نو برا کہہ رہا ہے تو اس نو کہو تیرے اس کام دی وجہ تو جو صحابہ نو برا کہہ رہا ہے تیرے تے اللہ دی لعنت برسے۔ جڑا صحابہ تے لعنت کرے وہ خود لعنتی ہے۔ دوسری حدیث طبرانی اوسط دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ پھر محبوب نے فرمایا جڑا شخص میرے صحابہ نو برا کہے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ تیسری حدیث سلسلہ حدیث صحیح اندر
موجم کبیر طبرانی اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے سگے چچا عباس دے بیٹے مفسر قرآن فقیہ امت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو جڑا شخص برا کہے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اس تے تمام انسانیت دی لعنت ہے۔ لعنتی ترین انسان ہے جو صحابہ کرام نو برا کہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو برا کہنے والا شخص دل دا سیاہ ترین انسان ہے۔ امام ابن ابی العز رحمہم اللہ شرح عقیدہ طحاوی اندر صفحہ نمبر 381 تے یا 45 تے بڑے بہترین الفاظ لکھ دینے، فرماندے نے جاؤ یہودیوں کو پوچھو تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے، تو یہودی جواب دیں گے کہ ساڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی عزیر علیہ السلام دے ساتھی۔ فرماندے نے جائیے عیسائیوں کو سوال کیجیے تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے، تو عیسائی جواب دیں گے کہ ساڈے نبی عیسیٰ ابن مریم دے ساتھی۔ امام ابن ابی العز فرماندے نے کتنا دل دا سیاہ ترین انسان ہے جو امت مسلمہ اندر ہونے دا دعویٰ کر رہا ہے۔ روافض نو پوچھا جائے کہ امت مسلمہ دے سب تو بدترین لوگ کون نے، رافضی جواب دیندے نے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ دے ساتھی نے۔ رافضیت عقیدہ دل دی سیاہی تے قائم ہے، جو صحابہ نو برا کہے رب نے اس کے دل نو سیاہ کر دیتا ہے، جو صحابہ اکرام دی توہین کرے رب نے اس کے چہرے تو نور نو ختم کر دیتا ہے، جو صحابہ اکرام دا حیا نہ کرے اللہ پھر اس دا بھی حیا قائم نہیں رہنے دیندا، جو صحابہ اکرام دا عزت نہ کرے، جو صحابہ اکرام دی عزت نہ کرے رب پھر اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہنے دیندا، جو ازواج مطہرات نو برا بھلا کہے اللہ پھر اس کی خواتین دی بھی عزت محفوظ نہیں رہنے دیندا۔ کیوں؟ صحابہ اکرام اس امت دا اساسہ نے، صحابہ اکرام اس امتی عقائی نے، صحابہ اکرام اس امتی اساس و بنیاد نے، صحابہ اکرام ہی اس امتی اصل نے، امتی ابتدا صحابہ اکرام نے۔ اگر صحابہ اکرام ہی نہیں تو پھر امت مسلمہ ہی نہیں ہے، اگر امت مسلمہ ہے تو امت دا آغاز بھی صحابہ اکرام تو ہے، اور ان صحابہ اکرام دے بارے ہی قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں راضی ہو چکا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، فرمایا محبوب جی میں مومنہ تے راضی ہاں۔ قرآن صحابہ نو مومن کہہ رہا ہے، اج دا رافضی اٹھ کے ایمان صحابہ دا انکار کرے تو خود کافر ہو سکتا ہے، صحابہ دے مومن ہون اندر کوئی شک نہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، فرمایا محبوب جی میں نہ مومنہ تے راضی ہو چکے ہاں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا محبوبہ جنہ درخت دے نیچے توڑے ہاتھ تے بات کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام تے راضی نے۔ آئیے سنیے صحابہ کرام نو محبت کیجیے۔ جڑا شخص صحابہ کرام نو برا کہندا وے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جڑا شخص صحابہ کرام نو برا کہندا وے او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، او دا دین نہ کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس طرح سمجھنا آوے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے ایک اور قول تے توجہ فرمائیے جو کتاب السنہ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دے اندر ہے، صفحہ نمبر 129 دے الفاظ موجود نے۔ فضائل الصحابہ امام احمد دی کتاب اندر بھی یہ الفاظ موجود نے۔ فضائل الصحابہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب اندر بھی یہ الفاظ موجود نے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے جیڑا شخص مصطفیٰ دے صحابہ اندروں کسی ایک صحابی دی تنقید کرے، کسی ایک صحابی تے تان کرے، کسی ایک صحابی تے تنقید کرے، کسی ایک صحابی تے تشریح کرے، تان و تشریح کر جائے، امام احمد بن حنبل فرماندے نے ایسے شخص کا دین نہ اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن ہی وہ ہے جس کے دل اندر صحابہ کرام دی محبت ہے۔ کیا
ایسے لوگ نے جڑے آندے صحابہ مومن نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر صحابہ مومن نہیں پھر بتلائیے امت اندروں مومن ہے کون؟ دین روایت کرنے والے تو صحابہ اکرام نے۔ اگر صحابہ اکرام ہی سکھا نہیں، اگر صحابہ سچے نہیں، اگر صحابہ عادل نہیں، پھر دین ہی نہیں ہے۔ جڑا شخص صدیق دی صداقت دا انکار کرے، سیدنا عمر دے ایمان دا انکار کرے، سیدنا عثمان دے ایمان دا انکار کرے، سیدنا ابو ہریرہ دے ایمان دا انکار کرے، جائیے پورا دین قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن و حدیث نو روایت کر کے امت تک پہنچانے والے مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ اگر صحابہ اکرام مومن نہیں، نعوذ باللہ، اگر صحابہ عادل نہیں تو پھر دین کس طرح عادل ہے؟ دین کی میں حق ہے؟ اگر دین حق ہے یقیناً دین اسلام ہی حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے۔ جس طرح دین اسلام حق ہے اسی طرح مصطفیٰ دے صحابہ بھی حق نے، انہوں دا ایمان بھی حق ہے۔ جو اس اندر شک کرے وہ خود دین تو دور جا چکا، کفر دے اندھیرے اندر پہنچ چکا۔ کیوں؟ صحابہ کون نے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا محبوب جی میں جڑے اسلام اندر قبول کرنا اندر جنہ سبقت کی تھی ہے سابقون الاولون مہاجرین و انصار نے، فرمایا میں رب انہاں تے راضی ہاں۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا محبوب جنہ اسلام قبول کرنے اندر انہاں دی پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا محبوب جی میں صحابہ تے راضی، مہاجرین تے رب راضی۔ مہاجرین اپنے رب تے راضی نے، اسلام دے اندر سبقت کرنے والے رب تے راضی، رب اونا تے راضی، انصار صحابہ اپنے رب تے راضی، رب انصار صحابہ تے راضی۔ اور والذین اتبعوہم باحسان، جنہاں فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیا یا صلح حدیبیہ تو بعد اسلام قبول کیا، رب انہاں تے راضی اور سارے اپنے رب تے راضی نے۔ اللہ جی اگر تسی انہاں تے راضی ہو کہ تواڈے تے راضی نے پھر انعام کیے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا محبوب جی میں ان صحابہ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، صحابہ ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ کوئی کالی زبان والا ہزار بار انکار کرے صحابہ تو جنت وارث بن چکے۔ آئیے توجہ فرمائیے، عقیدہ سمجھیے، منہج سمجھیے، عقیدے دا حصہ ہے صحابہ اکرام میں محبت کرنا، اپنی دوستی اور دشمنی دا معیار پہچانیے۔ تیرا اور میرا دوست او بن جائے جڑا صحابہ دی توہین کرے، جڑا ساڈے باپ دی توہین کرے، اسی اس نو دوست بنان لی تیار نہیں، تے جڑا مصطفیٰ دے ساتھیاں دی توہین کرے اس نو دوست کیویں بنائی پھردے ہو؟ جے اپنی رشتہ داریاں دا دفاع ضروری ہے تو سب تو پہلے امت دا اثاثہ صحابہ اکرام دا دفاع بھی لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سارے صحابہ اکرام افضل امت اندروں سارے اعلیٰ نے، پھر انہوں اندر درجات نے۔ صحابہ اکرام اندروں سب تو افضل و اعلیٰ سیدنا ابو بکر نے، پھر سیدنا عمر، سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی المرتضیٰ، تمام صحابہ اندروں خلفاء راشدین نے۔ خلفاء راشدین تو امت دے اندروں سب تو افضل ترین خلفاء راشدین تو بعد عشرہ مبشرہ نے، عشرہ مبشرہ تو بعد اہل بدر نے، اہل بدر تو بعد جناب علی مقام حدیبیہ تے نبی علیہ السلام دے ہاتھ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ اکرام افضل نے۔ انہاں دروں پھر جڑے بیعت رضوان تو بعد اندر مسلمان ہوئے نے وہ صحابہ اکرام دا درجہ ہے۔ پھر فتح مکہ تو بعد جڑے مسلمان ہوئے نے انہاں دا درجہ تے مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے صحابہ وہ درجے اندر کم نے، اور جو فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے وہ انہاں تو درجے اندر فضیلت اندر زیادہ نے۔ تو آئیے تمام صحابہ اکرام افضل و اعلیٰ نے،
لیکن میں تمام صحابہ اندر ایک صحابی رسول دی عزت عظمت اور شان مقام بیان کرنا چاہنا. وہ کون نے؟ امیر المومنین، خال المومنین، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی ضرورت کیا پڑی، وجہ کیا پڑی کہ ایک لعین ترین لعنتی ملعون انسان نے 10 محرم الحرام والے دن کراچی دی شہراہ تے سیدنا معاویہ تے لعنت کی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی لعنت کی. اہل سنت اہل حدیث تے جذبات مجروح نے، دل زخمی ہو چکے. کیا سمجھ بیٹھے لعین لعنتی انسان کہ صحابہ اکرام لوارث نے، اللہ دی قسم ہے جان تو جا سکتی ہے لیکن سیدنا صدیق تو لے کر کے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی رسول کا دفاع کرتے رہیں گے. جو صحابہ اکرام بھی توہین کرے گا اس کے خلاف انشاءاللہ آواز بھی اٹھاواں گے. جو صحابہ اکرام بھی توہین کرے گا وہ ساری زبان تو محفوظ نہیں رہ سکتا. جس کی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں وہ ہماری زبان سے محفوظ کیسے رہے گا؟ جو صحابہ اکرام نو برا کہے گا اسی اس نو برا کہیں گے اور صحابہ دی عظمت نو بیان کریں گے. جس نے سیدنا معاویہ تے لعنت کی ہے، میں آج کے خطبہ جمعہ المبارک اندر کہہ رہا اے اللہ اس تے تو لعنت برسا دے. اے اللہ تو اس تے تمام فرشتیاں دی لعنت بھی برسا، پوری امت مسلمان دی بھی اس تے لعنت ہے. کائنات کا بدترین لعنتی انسان ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ تے لعنت کی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو شان والے مقام والے سکینت اور رحمت رب کی طرف ہونے نازل ہوتی رہی. امیر معاویہ جنت وارث بن چکے. جو معاویہ تے لعنت کرے وہ خود لعنتی بن کے جہنم اندر تو جا سکتا ہے، خود کفر اندر پہنچ سکتا ہے. معاویہ دے ایمان اندر اور معاویہ رضی اللہ عنہ دی شان اندر کوئی شک نہیں ہے. حکومت وقت بھی اور سیکورٹی ادارے بھی ہوش کے ناخلوان ایسے رافضی جو صحابہ اکرام دی توہین کرتے ہیں انہاں دی زبانوں نوں لگام دی جائے، پٹا ڈالیا جائے تاکہ ملک دا امن قائم رہ سکے. پہلے آصف رضا علوی نے 4 محرم الحرام میں سیدنا صدیق دی توہین کی، اس لعنتی نو بھی پٹا نہ ڈالیا گیا. اس تو پہلے حامد رضا سلطانی لعنتی نے بھی توہین کی صحابہ اکرام دی، اس نو بھی پٹا نہ ڈالیا گیا. پھر اس نے بھی جرت کی کہ سب دندناندے پھرتے نے. اور شیخ عبدالحمید صاحب جامع علوم عصریہ جیل والے اللہ کے ولی محدث وقت بزرگ عالم دین، انہوں نے ایک ہی رافضیت کے خلاف پوسٹ کی کہ محرم میں یہ بدعات ہو رہی ہیں اور ان کو رات کے وقت ان کی چادر 4 دیواری گھر کے ماحول کو پمال کر کے آ کے رات کے وقت ادارہ اٹھا کے لے گیا. ان پہ FIR بھی درج ہو گئی اور جو صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے ہیں وہ تو باہر پہنچے ہوئے. یہ ملک جس طرح دیگر اقلیتوں کا ہے، جس طرح دیگر مسالک ہے، اسی طرح اس ملک پہ اہل سنہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا بھی ملک ہے. ہمیں یہ ملک اپنی جان سے پیارا ہے لیکن ہم اس ملک کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے، نہ کریں گے. اس لیے آج تک جتنی بھی انہوں نے گستاخیاں کی، علماء نے قانون کا سہارا لیا، عوام الناس نے قانون کا سہارا لیا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ قانون سو رہا جاگے اور گستاخ صحابہ کو جناب علی لگام ڈالے اور ان کو کافر کردار تک پہنچائے. اہل حدیث سے صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں ہوتی. اسی راستے میں علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی جان کی بازی لگا گئے. میری جماعت کا اثاثہ گلدستہ علماء کا لاہور میں اسی راستے پہ چلتا ہوا اپنی جانیں قربان کر گیا، جام شہادت نوش کر گئے.
لیکن مشن نہیں چھوڑا. احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، جو سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدہ امی عائشہ صدیقہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اصحاب رسول اہل بیت کی عزت عظمت کو بیان بھی کریں گے، اہل بیت اصحاب رسول کی عزت عظمت کا دفاع بھی کریں گے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیتا ہے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہچانیے شان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام پہچانیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رافضی اور نیم رافضی جو سیدنا معاویہ دے خلاف توہین و تنقید کر رہے ہیں، انہوں پہچانیے تے صحابہ دی عظمت پہچان کے. رافضی تنیم رافضی چھپے رافضی سب دی زبانہ بند کی دی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون عظیم انسان نے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے سیدنا امیر معاویہ دا نسب بھی ایک ہے. سیدنا امیر معاویہ کا نام ہے معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور عبد مناف تے جا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا معاویہ دا خون ایک ہے. آج کہندے ہو علی اور معاویہ میں نعوذ باللہ نفرت تھی. نہیں، سیدنا معاویہ اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا عبد مناف پہ جا کے خون ایک ہے، نسل ایک ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدو فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تھے، سیدنا امیر معاویہ دے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے. سید البخاری پڑھیے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے باپ سردار ابو سفیان دے بارے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ دے موقع تے فرمایا جیڑا شخص بھی ابو سفیان دے گھر اندر جا کے داخل ہو جاوے اس نو ساڈی طرفوں امن ہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے گھر نبی علیہ السلام نے دار الامن قرار دتا ہوئے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے بارے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بڑے قیمتی ترین الفاظ استعمال کیے. ان الفاظ کو یاد رکھیے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ دے الفاظ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر اندر امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ لے کے آئے. جناب علی جلد نمبر 59 ہے، صفحہ نمبر 209 تے امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسلام ایک قلعہ ہے اور اس قلعے دا دروازہ صحابہ اکرام نے. اور پھر امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحابہ اکرام کی بھی حفاظت کرنے والے اصل پیارے دار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیڑا بھی دشمن صحابہ اٹھے گا سب تو پہلے بکواس کرے گا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ عنہ تو توہین کر دے پھر آگے جائے گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے قرآن کی اندر والذین اتبعوہم بإحسان. سیدنا امیر معاویہ والذین اتبعوہم بإحسان اندر داخل نے. سیدنا امیر معاویہ دے بارے قرآن دا اعلان حق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سیدنا امیر معاویہ اپنے رب تے راضی نے، رب سیدنا امیر معاویہ تے راضی ہے. سیدنا امیر معاویہ علی اللہ نے جنت تیار کیتی ہے. ذالک الفوز العظیم. سیدنا امیر معاویہ کامیاب ہو گئے ہیں. کون؟ سیدنا امیر فتح مکہ تو بعد نبی علیہ السلام جدو حنین اندر گئے نے غزوہ حنین ہویا ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حنین اندر بھی شرکت کی تھی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حنین اندر شرکت فرمائی ہے. سورہ توبہ پڑھیے آیت نمبر 117 پڑھیے. اللہ پاک نے فرمایا جنہاں حنین اندر شرکت کی تھی ہے نبی پاک انہاں دے بارے قرآن دا اعلان کی ہے. فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. فرمایا محبوب جی جنہاں حنین دے اندر تواڈے نال جا کے غزوے اندر شرکت کیتی ہے میں رب نے انہاں تے سکینت نازل فرمائی ہے.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نال جا کے جہاد بھی کیتا ہوئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غازی بنے نے. کون سیدنا امیر معاویہ نے جنہاں غزوہ تبوک اندر بھی شرکت کی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک اندر شرکت فرمائی ہے. قرآن پاک سورہ توبہ پڑھ جائیے, آیت نمبر 117 پڑھی ہے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی الساعۃ العسرى. فرمایا محبوب جی جنہاں نے بھی جا کے شرکت کی ہے غزوہ تبوک اندر, میں رب دا وعدہ ہے میں سب نو معاف کر دیا. صحابہ اکرام نے شرکت کی غزوہ تبوک اندر, سیدنا امیر معاویہ نے بھی شرکت کی. تو گویا قرآن دا اعلان ہے اللہ نے امیر معاویہ کو معاف کر دیا, اور سیدنا امیر معاویہ نے رب نے جنت دا وعدہ بھی فرمایا ہوئے. دلیل قرآن پاک پڑھیے, سورہ حدید پڑھیے, آیت نمبر 10 اٹھائیے. اللہ پاک نے فرمایا الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. فرمایا محبوب جی جنہ صحابہ اکرام نے فتح مکہ تو بعد جنہ اسلام قبول کیتا ہوئے, پھر فتح مکہ تو بعد جنہ نے مال خرچ کیتا ہے دین واسطے, جنہ نے جناب علی فتح مکہ تو بعد جہاد کیتا ہوئے قتال کیتا ہوئے, میں رب دا وعدہ وعد اللہ الحسنی, میں رب نے انہوں نے جنت دا وعدہ کر لیا. سیدنا امیر معاویہ نے فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیا. رب نے کی اعلان کیتا ہے جس نے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیا یا جہاد کیا میں رب دا وعدہ اس نے جنت دیاں گا. سیدنا امیر معاویہ نے فتح مکہ تے اسلام قبول کیا. فتح مکہ تو بعد سیدنا امیر معاویہ غزوہ حنین اندر جا کے جہاد کیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے تبوک تے پہنچ کے جہاد کیا کہ قرآن دی آیت حق کے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی. رب نے امیر معاویہ نے جنت دا وعدہ فرمایا ہوئے. کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ آسمان کو مصطفیٰ تے جو وحی نازل فرماندے سیدنا امیر معاویہ اس وحی نو لکھیا کردے سن. جو اسلام قبول کیتا, اسلام قبول کرنے تو بعد نبی پاک نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کاتب وحی منتخب فرمایا ہوئے. روایت تے توجہ فرمانا, دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 243 تے روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میری طرف آ رہے تھے. میں بچے اندر چھوٹی عمر دا وا, بچے اندر کھیل رہا وا, میں ویکھیا نبی علیہ السلام میرے ول آ رہے ہیں. میں سمجھیا شاید نبی علیہ السلام مینوں آ کے پکڑن گے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں دوڑ کر کے ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا وا. نبی علیہ السلام نے مینوں ویکھ لیا وے, آ کے نبی پاک نے اس طرح پکڑیا وے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کے نبی پاک نے عبداللہ دی کمر تے تھپکی دتی ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عباس جی محبوب جی فرمایا جاؤ سیدنا معاویہ نو بلا کے لے آؤ, جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے لے آؤ. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں گیا سیدنا معاویہ نو بلا کے لے آیا. کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کاتب وحی سن. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی وحی لکھیا کردے سن. تائی امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے قیمتی ترین الفاظ استعمال کیے. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سیدنا امیر معاویہ کون نے؟ کاتب وحی رب العالمین, کاتب وحی رب العالمین سیدنا امیر معاویہ نے خال المومنین, خال المسلمین, امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے. کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سوال کیا گیا امام صاحب جیڑا شخص سیدنا امیر معاویہ نو کاتب وحی نہیں مندا, کتاب السنہ امام ابن خلال دی کتاب اندر الفاظ امام صاحب جیڑا شخص سیدنا امیر معاویہ نو کاتب وحی تسلیم نہیں کردا اس کے بارے تسی کی فرماندے ہو؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا شخص سیدنا امیر معاویہ نو کاتب وحی نہیں مندا اس تو دور ہو جاؤ, اس دا عقیدہ درست نہیں, گمراہی اندر جا پہنچیا ہوئے. کیوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین نے. سیدنا امیر معاویہ خال المومنین کیا معنی خال المومنین دا؟ کہ سیدنا امیر معاویہ مومنہ دے ماموں بھی نے. سیدنا امیر معاویہ ہر مومن کے ماموں ہیں. ماموں کا ادب کرتے ہو, احترام کرتے ہو.
جڑا تہاڈا اپنا مامو ہے اس کا ادب کر دیو، تو جڑا پوری امت دا مامو ہے، جو پوری امت دے مومناں دے مامو نے، انہاں دی توہین کر دے حیا نہیں آئی؟ کس طرح مامو بنے امت دے؟ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سردار ابو سفیان دی بیٹی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امیر معاویہ دی بہن ہے، نبی علیہ السلام نے نکاح ہوا، زوجہ رسول بنیاں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا محبوب جی جڑیاں تواڈیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے، امی عائشہ مومنہ دی ماں ہے، اما ام حبیبہ مومنہ دی ماں ہے، دیگر ازواج مطہرات مومنہ دی ماں نے، تے اما جی ام حبیبہ ساڈی ماں ہے، تے سیدنا امیر معاویہ ام حبیبہ دے بھائی نے، تے سیدنا امیر معاویہ امت دے ماموں نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت دے ماموں نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا، امام صاحب کیا قیامت والے دن کوئی نسب کام آئے گا؟ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کوئی نسب کام نہیں آئے گا کسی دن، لیکن رسول اللہ فرما گے قیامت والے دن سب رشتے تعلق ٹوٹ جان گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری منقطع نہیں ہوئے گی۔ جدو رسول اللہ کی رشتہ داری منقطع نہیں ہونی تو سیدنا امیر معاویہ مصطفیٰ دے برادر نسبتی نے، جس نو اسی سالا کہنے ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قیامت نو بھی اٹھن گے تو مصطفیٰ دے رشتہ دار اندروں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے ماموں ہیں، ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون عظیم انسان نے، سنیے روایت تو توجہ فرمائیے، صحیح البخاری اندر 1703 نمبر حدیث ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون عظیم انسان نے جنہ محبوب علیہ السلام دے بال تبرک دے طور تے محفوظ کیتے نے۔ اللہ دی قسم ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جاوے، ساری کائنات دے جناب علی سونا چاندی ایک طرف ہو جاوے، ساری کائنات دی مال و دولت ایک طرف ہو جاوے، ساری کائنات ایک پلے اندر آ جاوے تے محبوب دا ایک بال مبارک مل جاوے، نبی پاک دا ایک بال مل جاوے، ساری کائنات بھی ایک طرف جناب علی تول دیتی جاوے، مصطفیٰ دے جسم پاک دے ایک بال دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کم میں مصطفیٰ دے بال دی قیمت ہے، مصطفیٰ دا بال قدر و قیمت والا، محبوب دا بال متبرک ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم انسان نے، نبی علیہ السلام نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے پھر حنین اندر تشریف لے گئے نے، غزوہ حنین تو جدو واپس نبی پاک آ رہے ہیں مقام میں جورانہ تے نبی علیہ السلام نے جورانہ تے آ کے نبی پاک نے احرام عمرے واسطے بن لیا ہوئے، نبی پاک بیت اللہ شریف اندر پہنچے نے، محبوب نے عمرہ ادا فرمایا ہوئے، عمرہ مکمل کرنے تو بعد نبی علیہ السلام نے مروہ دے مقام تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا، معاویہ جی محبوب جی فرمایا میں عمرہ کر لیا ہوئے ہن میرے بال کٹ دے وہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے نبی پاک دے بال کٹے نے تے کٹ کر کے سٹے نہیں، واہ صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان، صحابہ تے ترستے سن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اے مبارک جناب علی منہ دے اندروں لعاب پاک آوے، اسی اس نو بھی اپنے ہتھاں تے لے کے مل لئیے جسم تے، محبوب دے پانی دے وجود دے قطرات صحابہ زمین تے نہیں سن گرن دیندے۔ سیدنا امیر معاویہ نے نبی پاک دے بال مبارک کٹے نے، کاٹ کر کے امیر معاویہ نے سٹے نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے محبوب علیہ السلام دے بال مبارک محفوظ کر لینے، نبی پاک دے بال سنبھال لینے۔ جدو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات دا وقت قریب آیا ہوئے، مرج الموت اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد نو بلا کے فرمانے لگے، اے میرے بیٹو اگر میں فوت ہو جاواں، اے نبی پاک دے بال مبارک نے جدو مینوں قبر اندر رکھو دفن کرنا واسطے، اے نبی پاک دے بال مبارک میرے چہرے تے رکھ دینا، میرے ہونٹاں تے رکھ دینا، اے نبی پاک دے متبرک بال نے محبوب علیہ السلام دے تبرکات دے نال معاویہ رضی اللہ عنہ کس قدر پیار فرماندے۔ تاریخ دمشق دے اندر 62 نمبر جلد دے اندر صفحہ نمبر 106 تے روایت موجود ہے، ام علقمہ روایت فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
تعالی شام دے اندر گورنر سن جدوں بھی مدینہ پاک اندر تشریف لاندے سیدھے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرہ پاک تے آندے وا اما عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے زندگی گزاری تے جنت دے ٹکڑے اندر ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک فرما گئے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک ساری جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے جنت دے ٹکڑے اندر اما عائشہ رہیاں سیدنا امیر معاویہ جدوں مدینہ پاک اندر پہنچ دے سیدنا امیر معاویہ اما عائشہ دے پاس آندے آ کے فرماندے اما جی نبی پاک دے کچھ بال سیدہ عائشہ دے کول محفوظ سن آ کے فرماندے اما جی اے نبی پاک دے بال مبارک دے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک اما عائشہ لے لیندیاں اما عائشہ دے کولوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے بال مبارک لیندے سیدنا معاویہ کے فرماتے اما جی نبی پاک دے جڑے بال محفوظ نے مینوں دو اما جی بال دے دیاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ فرماتے اما جی جڑی نبی پاک دی چادر مبارک تواڈے کو محفوظ پئی ہے وہ چادر مبارک بھی دے دیو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی چادر مبارک بھی دے دیندیاں تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی چادر مبارک نو ایویں جسم تے لپیٹ لیندے تے جڑے بال مبارک ہوندے نبی پاک دے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں بال مبارکاں نو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی اندر بھگو لیندے پانی اندر بھگو کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی اندر بھگو کر کے بال باہر نکال دے اس پانی نو پی لیندے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر نو اپنے جسم تے لپیٹ کے سکون محسوس کردے سن کہ جس محبوب علیہ السلام نے زندگی دے چند سال گزارے نے اس محبوب دی چادر اندر بھی اللہ نے کتنا سکون رکھیا ہوئے گا جڑے رحمت للعالمین نے انہاں دی چادر اندر بھی رب نے کتنی رحمت رکھی ہوئے گی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ واسطے دعا فرمائی ہے ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحیح ابن خزیمہ دے اندر 1938 نمبر حدیث ہے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب واقع العذاب اے میرے اللہ تو معاویہ نو کتاب دا تے حساب دا علم عطا فرما دے واقع العذاب اے اللہ تو معاویہ نو عذاب تو محفوظ فرما لے عذاب جہنم تو معاویہ نو بچا لے عذاب قبر تو معاویہ نو بچا لے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کون سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے نبی پاک نے اور بھی دعا فرمائی ہے التاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دے اندر جامع ترمذی دے اندر نبی پاک نے دعا فرمائی فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ یعنی معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا اے اللہ تو معاویہ نو رہبر و رہنما بنا دے اے اللہ تو معاویہ دے ذریعے لوگوں نو ہدایت دے دے اللہ تو معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے واہد بہی یعنی معاویہ سیدنا معاویہ دے حق اندر نبی پاک نے دعا فرمائی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم انسان نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تے سیدنا امیر معاویہ نبی پاک نو وضو کروا رہے ہیں مسند احمد ابی یعلا اندر روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی محبوب جی فرمایا ایک وقت آئے گا اگر اللہ تو امیر بنا دے اگر تو اللہ حکومت عطا کر دے اے معاویہ عدل کرنا سیدنا امیر معاویہ دے بارے بڑے بڑے اعتراض ہوندے نے تے اے بھی اعتراض آندا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ جنت اندر نہیں جان گے اے بھی بکواس کیتی جاندی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جنت اندر نہیں جا سکدے کیوں نہیں جا سکدے سیدنا امیر معاویہ عظیم انسان نے جنہاں دے بارے جنت دی بشارت قرآن پاک اندر بھی ہے استدراک کر چکا آیات مبارکہ دا سیدنا امیر معاویہ او عظیم انسان نے جنہاں دے بارے حدیث توجہ نہ سننا صحیح البخاری اندر 2924 نمبر حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے حق اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں بھی فرمائیاں نے جنت دی بشارت بھی دتی ہے نبی پاک نے فرمایا ان اول جیش من امتی
یغزون البحر قد اوجبوا، نبی پاک نے فرمایا میری امت دا ایک لشکر جناب علی بحری جہاد کرے گا، جڑا سمندر دے دریا دے راستے جہاد کرے گا انہاں تے رب دی مغفرت تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے زمانہ مبارکہ اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے جنہوں نے جناب علی بحری بیڑا تیار کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے جنہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے کو اجازت لی، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے صاحب خشکی دا جتنا ٹکڑا ساڑی حدود اندر آ چکا فتح کر چکے، میری خواہش تمنا ہے کیوں نہ سمندر تو پار جا کے بھی جہاد کیا جائے، اسلام دی دعوت پہنچائی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا معاویہ کس طرح جاواں گے؟ فرمایا بحری بیڑا تیار کرنے اس تے سوار ہو کے جاواں گے۔ سیدنا امیر معاویہ بحری بیڑا تیار کروانے والے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر پہلی لشکر کشی ہوئی ہے، سیدنا امیر معاویہ بحری جہاد کرنے والے نبی پاک فرما گئے میری امت دا پہلا لشکر جڑا سمندری راستے تو جہاد کرے گا انہاں تے جنت بھی واجب ہوگی، مغفرت بھی واجب ہوگی۔ چاہیے کوئی راوی ایک روایت پیش کرے، کیا بحری بیڑا سیدنا علی نے بنایا تو روایت لائیے، اگر سیدنا حسن و حسین نے بحری بیڑا بنایا تو روایت لائیے، اگر سیدنا علی حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بحری راستے تھانی جہاد لی گئے تو روایت لائیے۔ ہاں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دیگر غزوات اندر جنگاں اندر جہاد اندر شرکت کی، علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سنو جو سیدنا علی المرتضی کی محبت کا دعویٰ کر کے دیگر اصحاب کی توہین کرے گا ہم اس پہ حق پہ نہیں سمجھتے۔ میرے علی بھی حق پر ہے، میرے معاویہ بھی حق پر ہے، میرے علی بھی جنتی، میرے حسنین بھی جنتی، میرے معاویہ بھی جنتی، تمام صحابہ جنتی، اہل بیت بھی جنتی۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح خوشخبری دیتی ہے جنت دے بارے توجہ فرمانا، آخری باتوں دے توجہ فرمائی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اندر راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام ایک دن اپنی رضائی خالہ محترمہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر تشریف لے گئے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی اماں حلیمہ دی جناب علی ہمشیرہ محترمہ نے سیدہ انس دی بھی خالہ محترمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نے ام حرام رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام سو گئے آرام فرما رہے نے۔ ام حرام فرما دیاں اچانک نبی علیہ السلام بیدار ہوئے نے تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے۔ میں پوچھا محبوب جی کیوں مسکرا رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میں ایک خواب ویکھیا وے اور میں خواب اندر اپنی امت دے کچھ لوگاں نو ویکھیا وے تے میں کی ویکھیا سمندر دے اندر اللہ دے راہ اندر جہاد کرن واسطے سوار ہو کے جا رہے نے، اس طرح سوار نے جویں کوئی حسن و جمال والا خوبصورت بادشاہ تخت تے سوار ہوندا وے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں محبوب جی میرے واسطے دعا فرما دو، اللہ مینوں بھی انہاں اندر شامل فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سر رکھ کے سو گئے۔ جدوں محبوب علیہ السلام سو گئے پھر نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد اٹھ پڑے۔ نبی پاک ہنس رہے نے، مسکرا رہے نے۔ ام حرام فرمان لگیاں محبوب جی ہن کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جی محبوب جی فرمایا میں ہنے خواب اندر ویکھیا وے میری امت دے کچھ لوگ میرے سامنے لیاندے گئے نے، سمندر دے اندر اس طرح جناب علی چل رہے نے، اس طرح جا رہے نے جویں کوئی شخص تخت بادشاہ سوار ہوندا وے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں الفاظ کہے نے ام حرام فرما لگیا محبوب جی میرے لیے دعا کر دو اللہ مینوں انہاں اندر شامل فرما دے۔ نبی پاک نے فرمایا ام حرام تو پہلے لشکر اندر شامل ہو چکی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی پھر قیادت اندر بحری راستے تھانی جدو جہاد واسطے نکلے نے، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی نال نے۔ جدو سمندر چو سواریاں پار نکلیاں نے تے سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تو نیچے گر کے شہید ہو گئیاں نے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید بحر نے۔ سیدنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کیتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جناب علی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی ہے میری امت دے کچھ لوگ جہاد کرن گے سمندری راستے تے، سمندری راستے تھانی جہاد ہویا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب علی زیر امارت زیر قیادت تے
انہاں دے بارے محبوب جنت دی بشارت دے گئے. میرے معاویہ رضی اللہ تعالی جنت دے وارث بن چکے ہیں. معاویہ جنتی نے, معاویہ دے جنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی او عظیم انسان نے جنہاں 27 یا 28 ہجری دے اندر قبرص فتح کیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی دے جنتی ہونے دی حدیث دلیل ہے. سیدنا امیر معاویہ نے مدینہ کیسر کو فتح کیا جس کے بارے رسول اللہ فرما گئے. سیدنا امیر معاویہ دی قیادت دے اندر 32 یا 33 ہجری اندر جناب علی مدینہ کیسر فتح ہوا. سیدنا امیر معاویہ دی زیر قیادت امارت دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی سربراہی دے اندر جناب علی رومیہ تے 16 مرتبہ تقریبا لشکر کشی ہوئی. سیدنا امیر معاویہ دے دور اندر ہی افریقہ دا علاقہ فتح ہوا. اور سیدنا امیر معاویہ دے دور اندر کیسے صاحب کرامت صحابہ نال نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو افریقہ دے علاقے اندر صحابہ آپ دی امارت اندر پہنچے فتح کر دے تے سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ جان دیو بڑے جنگلات نے. سیدنا عقبہ بن نافع صحابہ دے نال جو ایک جنگل اندر پہنچے کی دیکھے تھے بڑے وحشی جانور اور درندے نے. سیدنا عقبہ بن نافع فرمان لگے اے جنگل دے درندو, اے جنگل دے وحشی جانوروں درندو, کیا تسی جان دے نہیں اسی مصطفیٰ دے غلام صحابہ آپ پہنچے اس جنگل اندر. پھر رب کو دعا کیا اللہ اسی تیرے محبوب دے صحابہ تھے آئے تھے پڑاؤ کیا اے وحشی درندے جانور اللہ نے تو نجات دے دے. پھر فرمانے لگے اے جنگل دے درندوں وحشی جانوروں کیا جان دے نہیں ہو مصطفیٰ دے غلام پہنچ چکے. کیا تسی نہیں جان دے مصطفیٰ دے غلام آپ پہنچے, مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ آپ پہنچے. اے جنگل دے درندوں جاؤ اپنی بلا اندر داخل ہو جاؤ. جنگل دے جتنے درندے نے جدو سیدنا عقبہ بن نافع نے الفاظ کہے نے جنگل دے سارے درندے اپنی بلا اندر داخل ہو گئے نے. ایسے جناب علی لشکر دے اندر ہی اللہ نے سیدنا معاویہ دی قیادت دے اندر سرزمین روم تے ایک باری جہاد کر دیاں ایک مرحلہ آ گیا دریا نو عبور کرنا میں. سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نال نے فرمان لگے اے نبی پاک دے صحابہ اے تابعین آؤ اس طرح گھوڑے مسلمانوں دریا اندر داخل کر دے وہ نا اسی جہاد دے میدان اندر آئے ہیں. دریا دے اندر گھوڑے داخل کیتے گئے تے گھوڑے پار گزر گئے نے. اے برکات ہیں سیدنا امیر معاویہ دے دور اندر رب دی طرفوں اکرامات نے سیدنا امیر معاویہ دے دور دے اندر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم انسان نے جنہاں دے بارے جنت دی بشارت مصطفیٰ دے گئے, جنہاں دی شان قرآن نے بیان کیتی مصطفیٰ دی حدیث نے بیان کیتی ہے. ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ دے اختلاف نو بنیاد بنا کے سیدنا امیر معاویہ تے تنقید کرنے والوں سنو جائیے نہج البلاغہ دے اندر رافضیہ دی کتاب اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی دے الفاظ موجود نے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی فرماندے نے ہم معاویہ اور اس کے گروہ کو برا نہیں کہتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ساڈے درمیان سیدنا عثمان دے خون دے قصاص تے اختلاف ہوا ہے, اس تو علاوہ ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے. آج جو سیدنا علی دا نام لے کے سیدنا امیر معاویہ تے جرا کرے, سیدنا علی المرتضیٰ دا نام لے کر کے جناب علی جرا کرے صحاب رسول تے سیدنا علی دا نام لے کر کے جناب علی سیدنا معاویہ تے جرا کرے اور کہ سیدنا معاویہ نے جنگ کی ہے سیدنا علی نا تو برا بلا کے اس نقطے نو کے ساتھ دیتا ہے. جائیے پڑھیے رافضیہ دی کتاب ہے قرب الاسناد للحمجری, اس اندر صفحہ نمبر 94 تے الفاظ موجود نے. امام جعفر صادق امام باقر تو نقل کر دینے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اپنے مد مقابل معاویہ رضی اللہ تعالی اور انہوں دے ساتھیاں نو مشرک یا منافق دی نسبت یاد نہیں سن کر دے بلکہ فرماندے سن وہ تے ساڈے بھائی نے لیکن انہوں کو خطا ہو گئی. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی او نے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا معاویہ میرے شیعوں سے بہتر ہے. جائیے احتجاج طبرسی اندر یہ الفاظ موجود نے. جلال العیون اندر امام حسن رضی اللہ تعالی نے امیر معاویہ نے سلو کر لی. سیدنا امام حسن نے تو سیدنا امیر معاویہ نے سلو بھی کی ہے. اور تذکرات الاطہار دے اندر اردو دی کتاب ہے شیخ مفید دی صفحہ 247
آیت الفاظ موجود نے کہ سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا امیر معاویہ دی بیعت کی ہے. بہار الانوار جلد 44 ہے, صفحہ نمبر 307 ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی دی بیعت کی. رجال کشی اندر بھی الفاظ موجود نے. حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا امیر معاویہ دی بیعت کی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو کی سیدنا امیر معاویہ نال, تو سیدنا حسن دے اپنے شیعہ نے سیدنا حسن نو زخمی کیا. مناقب آل ابی طالب کتاب رفضیت دی ہے, اس اندر بھی الفاظ موجود نے. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ دے خاندان دی آپس اندر رشتہ داریاں بھی نے. سیدنا علی المرتضی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے, اس سلو دے بارے جو سیدنا حسن بن علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان ہوئی, امام جعفر صادق فرماندے نے کہ سلو کر کے سیدنا حسن نے بہت اچھا کیا. بہار الانوار دے الفاظ نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضی کی قصاص عثمان تے جو لڑائی ہوئی, جو اختلاف ہوا, سیدنا عثمان دے خون دے بدلے دا اختلاف ہے, لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرماندے سن, سیدنا علی نے فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیے, حوالے کا ذمہ دار ہوں, الفاظ کا ذمہ دار ہوں. سیدنا علی المرتضی نے فرمایا سی جنگ صفین یا جمل دے موقع تے کاش میں کئی سال پہلے فوت ہو جاندا, اے دن دیکھنے تو پہلے کاش میری ماں مینوں جنم نہ دیندی کہ میں اے دن دیکھتا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا معاویہ دے بارے کلمہ خیر کہندے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ دے حق اندر بھائی دے لفظ استعمال فرماندے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا علی نو اپنے تو افضل بہتر جان دے, فرماندے میں تے علی نہ جنگ نہیں کرنا چاہتا, میرا علی نہ کوئی جھگڑا نہیں, کیوں علی میرے تو افضل ہے, اعلیٰ ہے, لیکن عثمان دے خون دے قصاص کا بدلہ لینا چاہنا کہ جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا وہ علی المرتضی دے گروہ اندر نے وہ ساڑھے حوالے کیتے جان. اس تو اختلاف ہوا, پھر جنگ صفین بھی ہوئی, جمل بھی ہوئی, لیکن جدو سیدنا علی شہید ہو گئے, سیدنا معاویہ نے اطلاع ملی کہ سیدنا علی المرتضی شہید کر دیتے گئے. سیدنا معاویہ زاروں کے تحت رو پڑے. بی بی نے کہا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہن کیوں رو رہے ہو, اسی انہوں نے لڑائی بھی کر دے, جنگ بھی کر دے. فرمان نہیں جان دی, علم کا نقصان ہو گیا, علی فوت ہو گیا, امت کا نقصان ہو گیا, علی شہید ہو گئے. نہیں جانتی علم کا فقہ کا نقصان ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو سیدنا حسین بن علی نو دیکھ دے فرمان دے اہلا سہلا خوش آمدید نبی پاک دے نواسے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی دی شہادت کو بعد حسین بن علی نو ملنے واسطے گئے. فرمایا حسین بیٹے تو میری اولاد نالو افضل ہے, میرے نزدیک زیادہ عزت لائق ہے. کیوں اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ تواڈی ماں ایک عظیم خاتون ہے, میرے بچیاں دی ماں بنو کلب خاندان دی اور تواڈی ماں قریشی خاندان دی ہے, خاندان بھی افضل, اور تواڈی ماں تو رسول اللہ دی بیٹی ہے. سیدنا حسن بن علی, سیدنا حسین بن علی, سیدنا علی المرتضی سیدنا معاویہ دے بارے اندر کلمہ خیر کہندے. سیدنا امیر معاویہ حسنین کریمین اہل بیت دے بارے اندر کلمہ خیر کہندے. بنو امیہ تے لعن تان کرنے والے بھی یاد رکھن سیدنا علی المرتضی اہل بیت دی اور بنو امیہ دے خاندان دیاں 10 رشتہ داریاں نے, ایک دوسرے نو بچیاں رشتے دیے بھی لیے بھی. تاریخی روایات جھوٹیاں دا سہارا لے کے جو سیدنا امیر معاویہ تے تان کرنا چاہتے ہیں رافضی و نیم رافضی, اگر کسی رافضی نیم رافضی اندر جرت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے جو بھی اعتراض ہے لائیے, ہم معاویہ کے روحانی فرزند زندہ ہے, پیش کیجئے. اہل سنہ اہل الحدیث کے جناب علی علماء نے کئی سالوں سے اس کے جوابات لکھ دیے جو تم اعتراض کرتے ہو, لیکن اگر پھر بھی کوئی اعتراض ہو لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو. انشاءاللہ ہم معاویہ کے روحانی بیٹے ہر الزام کو دھونے کے لیے تیار ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو سیدنا علی شہید ہو گئے, پھر سیدنا جناب علی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ دے جناب علی حق اندر خلافت تو دستبردار ہوئے. سیدنا معاویہ دی بیعت بھی کی, کیوں نبی علیہ السلام فرما گئے, نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید بخاری نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار
ہے۔ کیوں نبی علیہ السلام نے الفاظ کیا کہ نال کی فرمایا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، مومنہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان اندر میرا بیٹا حسن سلو کروا دے گا۔ سیدنا علی المرتضی اور سیدنا معاویہ کی جماعت کا اختلاف تھا، نبی پاک زندگی میں فرما گئے معاویہ اور علی کی جماعت کے بارے میں دو عظیم مومنوں کی جماعتیں، معاویہ بھی مومن علی بھی مومن، معاویہ دی جماعت بھی مومن سیدنا علی دی جماعت بھی مومن، اور انہاں دے بارے صلح دے الفاظ نبی علیہ السلام بشارت دے گے میرا بیٹا حسن سردار ہے، مومنہ دیاں دو جماعتوں درمیان صلح کروائے گا۔ پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی سیدنا معاویہ دے جناب علی حق اندر خلافت و دستبردار ہوئے، سیدنا معاویہ دے ہاتھ بیعت کی، سیدنا معاویہ نے اپنا جناب علی امیر تسلیم کیا، محبت کی دیا اہل بیت نہ، محبت کی دیا اہل رسول نہ، محبت کی دیا صحابہ رسول نہ، محبت کی دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی دا، ہر جناب علی نیک بزرگ عالم دا بھی اللہ دے ولی دا احترام کیجئے۔ امت دے سب تو بہترین ولی صحابہ اکرام نے، اللہ کو دعا ہے اللہ صحابہ اکرام دی سچی عقیدت محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔